میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ہوں. ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا. ہم حضور کے امتی، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے. حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے. کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا. بس وہ آیا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا. نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی. نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. زندگیاں گزار دی انہوں نے. سلمان فارسی کی کہانی سن لو. مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا. ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی. جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا. کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا. پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں. تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی. تیری زندگی سنور جائے گی. تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری. کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے. اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں. ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو. کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی. یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا. انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. رب میں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے. میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا. اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی. میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ. حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ. اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے. تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں کے درمیان. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا،
ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے۔ کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے۔ حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر، مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی، بلکہ کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور رہا ہے۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مسرتوں کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، مقصود کو سمجھیں، حضور جس لیے تشریف لائے ہیں، اور آقا کریم کی سیرت کو اختیار کرنے کا عزم کریں۔ 12 ربیع الاول تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے عہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا عہد کریں اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عہد کریں، حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لگانے کا عزم کریں، حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عزم کریں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے، اور زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا شریعت کے نور سے منور ہوگا، اور صرف ہمارا میلاد جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد حضور علیہ السلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا لی، کوچہ و بازار کو تو زیبائش و آرائش سے مالا مال کر لیا، اور آپ نے اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے میلاد کے موسم میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گند تو صاف کر لیا، ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیرا بھی لگاؤ۔ حسد، حقد، کینے، نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھی نکالو۔ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا، لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لیں، دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیں، اور حضور کا نام اپنے نہا خانہ قلوب میں لگائیں، سجائیں، آراستہ کریں، اور پھر حضور کا میلاد منائیں۔ پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں، حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگائیں، حضور علیہ السلام کے نام کی محافل بھی سجائیں، حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر کے جلوس بھی نکالیں، آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی بھی کریں، حضور کی مد و ستائش کے پھول بھی برسائیں، اور آقا کریم علیہ السلام
کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹے، غربا کو صدقہ و خیرات بھی کریں، دکھیوں کے کام بھی آئیں، مصیبت زدوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں، اور جو ہے وہ نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اور اپنی ساری زندگی کو حضور کے نام لگانے کا عہد بھی کریں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ تو اپنی ساری زندگی ہم حضور کے نام لگانے کا عہد کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میلاد کا موسم نئی نسل میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ایک شوق اور پیار کا جہاں آباد کرتا ہے اور سینے حب رسول کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تو اس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں اور ان کو عملی زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے کہ میلاد کے موسموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نیکی کی راہوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگ محافل میلاد میں آتے ہیں، ان مجالس میں آتے ہیں، اور پھر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور یہ لازمی نتیجہ ہے محفل میلاد کا۔ تو میں اور آپ موسم میلاد میں خاص طور پہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا جو تعلق خاطر ہے اس کا اظہار، میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا، جس ذریعے سے بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں، مشروع ہو، شریعت میں جائز ہو، اس کی ممانعت نہ ہو۔ باقی وہ مٹھائیاں بانٹیں، وہ رس گلے بانٹیں، وہ جھنڈیاں لگائیں، وہ چراغاں کریں، عقیدتوں کا اظہار کریں، نوافل کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، وہ روزہ رکھ کر کے کثرت سے درود پڑھ کے اور آقا کریم علیہ السلام کے نام کی محافل و مجالس کو منعقد کر کے عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کے ذریعے سے حضور کے نام کی دہائی دیں۔ باقی یہ نام، یہ ذکر میرا اور آپ کا محتاج کب ہے؟ اس ذکر کا جھنڈا تو میرے رب نے اونچا کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر